عدالت کی آج کی پروسیڈنگ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ طاقت کا کھیل کس تندی اور تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ طاقت کا جب کھیل ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے۔ اگر آپ ایک فہرست بنائیں کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، کس کا نقصان ہو رہا ہے اور کس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، کس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس فہرست میں سب سے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو پاکستان نظر آئے گا۔ اس ملک کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ دیا ہے، اس کی معیشت ریزہ ریزہ ہونے کو ہے۔ اور جب ممالک کے اوپر ایسے واقعات لاگو کر دیے جاتے ہیں، ایسے حالات ان کے لیے بنا دیے جاتے ہیں جن میں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، تو پھر ایک طویل عرصہ لگتا ہے ریکور کرنے کے لیے۔ ریکوری ہو جاتی ہے لیکن طویل عرصہ لگتا ہے۔ عوام جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ آپ کو پاکستان جتنے ہی لہو لہان نظر آتے ہیں، ان کی حالت بھی اتنی خراب ہے۔ جو بزنس کمیونٹی ہے جس کے کام سے آدھا پاکستان چلتا ہے وہ بھی پریشان ہے، تو غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو اگر آپ فہرست کے اوپر ٹاپ 3 رکھیں جو سب سے زیادہ لوز کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ملک کے پاکستان، اس کے عوام، اور وہ لوگ جن کے پاس فائنینشیل کوشن موجود نہیں ہے۔ بزنس کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، جن کے بزنسز تباہ ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ اور دوسرے جو فسادی قسم کے کازز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جرائم بھی بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غیر یقینی کا شکار ہو کے عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں اور پھر راہ راست سے ہٹتے ہیں، اور کوئی دہشت گردی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ کو ایک قوم کے اندر ہڑبونگ نظر آئے گا۔ یہ سب سے بڑی کاسٹ ہے، اور پاکستان کا ملک اور اس کے باشندے سب سے بڑے لوزر ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے ہٹیں تو پھر آپ اس فہرست پہ آئیں جس کے اندر طاقت کے کھیل کھیلنے والے موجود ہیں، تو وہاں پر کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان طاقت کے کھیل کے اندر نقصان اٹھایا، انہوں نے، عمران خان نے تو نقصان نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے وہ تمام کام کیے ہیں فی الحال جو ان کے دل میں آیا، جس کے اندر بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جن کی کوئی سیاسی منطق نہیں ہے، کوئی آئینی منطق نہیں ہے، لیکن ان کاموں کو کرنے کے باوجود عمران خان نے اپنے آپ کو مرکزی سٹیج کے اوپر رکھا ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ انتخابات اگر ہو جائیں گے تو وہ جیت جائیں گے، اور خیال ان کا درست ہے۔ ان کا خیال یہ کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو وہ اس حد تک رفڑ ڈالیں گے نظام کے اندر کہ کسی صورت میں نظام ان سے جان نہیں چھڑا پائے گا۔ تو یہ بھی ریلیونس رکھنا سیاست کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو پھر اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کے خیال کے مطابق انہوں نے بیک فٹ کے اوپر رکھا ہے۔ ان کے مسائل ہیں، کیونکہ ہر لڑائی کے اندر ظاہر ہے آپ بالکل زخم کے بغیر نہیں کھیل سکتے پاور پالیٹکس کے اندر، تو زخم ان کو لگے، ان کے خلاف مقدمات بنے ہیں، ان کے گرد قانونی گھیرا تنگ ہوا ہے۔ لیکن سیاسی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پہلے سے کی نسبت زیادہ مضبوط ہی کیا ہے۔ وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہو سکتے تھے اگر پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو نہ کی ہوتی، کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو نہ کی ہوتی، لیکن تمام تر غلطیوں کی جو ان کو قیمت چکانی تھی اتنی قیمت انہوں نے نہیں چکائی، اور اپنا قد کاٹ جو ہے انہوں نے بلند کیا۔ فہرست کے اوپر دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ کو نظر آئے گا تو لوگوں کا خیال ہے کہ عدلیہ نے اس میں بہت لوز کیا۔ عدلیہ نے بطور ادارہ لوز کیا، لیکن جج صاحبان ادارے سے زیادہ اپنے آپ کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ان کے اندر ادارے کے تقدس کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ اپنی ذات کے حوالے سے انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کی ذات محفوظ ہے، اگر وہ ریلیونٹ ہیں، اگر ان کے فیصلے بول رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ادارہ بھی ٹھیک ہی چل رہا ہوگا، بھلے وہ 3 جج ہوں یا 1 جج ہو۔ تو عدالت نے بطور ادارہ تو کاسٹ پے کی ہے، لیکن عدالت کے اندر جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے ایک حصے میں بہت مقبول کر لیا ہے۔ تو بعض ججز کو تو لگتا ہے کہ جس طرح تمغہ جسارت ملے گا اور ان کو نوبیل پرائز ملے گا فار جسٹس، اس قسم کا ان کے بارے میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ تو جو دوسرے ججز ہیں وہ ظاہر ہے قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ جس نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے، یا جس نے اس کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، یا جس نے اس کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، وہ لائن ان کی کلیئر ہے۔ تو ان کے عہدے مضبوط ہیں، ان کے حلقے مضبوط ہیں، ان کی ریپوٹیشن پر اگر ایک طرف سے بڑی سخت قسم کی ضرب لگتی ہے تو دوسری طرف سے ان کی جو تعریف ہوتی ہے وہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے بھی کوئی زیادہ لوز نہیں کیا۔ جو پی ڈی ایم کے مختلف جماعتیں، ان میں اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کاسٹ بہت پے کی ہے، اور کاسٹ زیادہ پے کی ہے، اور ان کا جو بیلنس شیٹ بنتا ہے کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا، اس کے اندر آپ کو 51% جو ہے وہ یہ لوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن 49% آپ کو ون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ون کرتے ہوئے کیسے نظر آتے ہیں؟
لوز کرتے ہوئے تو ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنے انتخابات کے پراسپیکٹس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسے کونے میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں جی کہ یہ پچھلے جو 1 سال کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم حلقوں میں جا کے انتخابات کیسے لڑیں گے. انہوں نے کاسٹ پے کی ہے سیاسی طور پر, اپنی کریڈیبلٹی کی کاسٹ پے کی ہے, اپنی پاپولیرٹی کی کاسٹ پے کی ہے. لیکن جو فائدہ ہوا وہ ظاہر فائدہ ہوا یہ بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کی طاقت کے کھیل میں واپس آئے ہیں. کہاں پر مارجنز پہ تھے, کہاں پر ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی, اور کہاں پر یہ آپ کو مرکز کے اندر ایک مرکزی قوت کے طور پر نظر آتے ہیں. ان کا پرائم منسٹر موجود ہے, صوبے کے اندر ان کا چیف منسٹر بنتے بنتے رہ گیا, بن کے یعنی کہ نکل گیا, اور پارٹی ریوائوڈ محسوس کرتی ہے, میڈیا ان کے پاس موجود ہے, ان کی کوریج بھی ٹھیک ہے. تو وہ تمام جو لانجے تھے ان کے, جو تمام مسائل تھے پرانے, وہ 12 مہینے کے اندر اگر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں مقدمات سمیت, تو یہ کوئی بہت بڑی کاسٹ ان میں سے بہت سے لوگ سمجھیں گے انہوں نے پے نہیں کی. سیاسی کاسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن ذاتی طور پر قیادت یہ سمجھتی ہے کہ بہت بڑی کاسٹ یہ نہیں ہے. اور اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں, ان کے مقدمات بھی طے ہو جاتے ہیں, دوبارہ سے الیکشن لڑنے کے اہل ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک بیلنس شیٹ ان کی آپ کو اچھی نظر آتی ہے. جو ان کا لاس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, سیاسی جماعتوں کے لاس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے باؤنس بیک کر لیتی ہیں. اگر ان کے اندر ریزیلینس ہے, اگر ان کا پارٹی سٹرکچر موجود ہے, اگر ان کا متبادل موجود نہیں ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی موڑ کے اوپر تمام تر پسپائی کے اپنے قدم جما لیتے ہیں اور واپس آ سکتی ہیں. تو سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ریزیلینس موجود ہے کیونکہ ان کا تعلق ووٹر کے ساتھ ہوتا ہے, اور دوسری جماعتوں کے یعنی اپنے مخالفین کی جو غلطیاں اس سے بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, اگر آپ کی پارٹی موٹیویٹڈ ہے, اگر آپ الیکشن کے اندر یو آر اے فورس ٹو ریکن ود, تو پھر آپ کو وقتی دھچکے جو ہیں برے نہیں لگتے. عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا یہ ستارہ جو ہے یہ بدل جائے, لیکن فی الحال حالات ان کے موافق نہیں ہیں. لیکن یہ لانگ ٹرم ڈیمیج نہیں ہے. تو آپ یہ پوچھیں گے کہ سب سے بڑا ڈیمیج جو ہے وہ کس کا ہوا؟ سب سے بڑا ڈیمیج جو ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ, وہ اسٹیبلشمنٹ جو آج سے 1-1.5 سال پہلے اس ملک کی کرتا دھرتا تھی, آج اس کو ہر گزرتا ہوا شخص جو ہے نا ایک درہ رسید کر رہا ہے. جو حکومت میں پارٹیاں موجود ہیں ظاہر ہے وہ اجتناب برتتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو پچھلے سالوں میں ہوا, آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ موجودہ حالات میں وہ مکمل طور پر یادیں جو ہیں ان کو انہوں نے پانی کے ذریعے بہا دیا ہوگا یا صاف کر دیا ہوگا. وہ یادیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن اگر وہ یادیں موجود نہیں ہیں اور غائب ہو گئی ہیں, اور پرانے جو الزامات تھے ان کے حوالے سے یا اعتراضات تھے وہ طاقت میں موجود جماعتوں نے اپنے دل سے نکال کے پھینک دی ہیں, تو جو موجودہ ماحول ہے, جو موجودہ اوپوننٹس ہیں جس میں پی ٹی آئی ہے, ان کے ٹرولز ہیں, ان کے ساتھ جو جماعتیں لگی ہوئی ہیں, ان کی طرف سے جس قسم کے آن سلاٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ان پریسیڈنٹڈ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی وہ طاقت جس کے ذریعے وہ انتخابات کے نتائج ڈٹرمن کیا کرتی تھی, خارجہ پالیسی کے سمت ڈٹرمن کیا کرتی تھی, کس نے ملک میں رہنا ہے, کس میں ملک میں نہیں رہنا, یہ ڈٹرمن کیا کرتی تھی, کس نے کون سا چینل چلانا ہے, کس نے نہیں چلانا, چینل پر کیا چلنا ہے, معیشت کون چلائے گا, آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کون کرے گا, کس جگہ سے کتنا قرضہ لینا ہے, وہ تمام طاقت وہ بے دریغ استعمال کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپوٹیشن ہے اس کو بھی انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہوا تھا. پچھلے 12 مہینے کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے سب سے زیادہ طاقت لوز کی ہے پاکستان کے اندر. ظاہر ہے ملک ایک پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ہمارے کولیگز نصرت جاوید جیسے جو سینئر دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 900 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن جو اورا تھا اسٹیبلشمنٹ کا اس کو, اور جو جس کو اگر آپ ان کے اوپوننٹس ہیں تو آپ کے لیے فیئر ہے, اور اگر آپ ان کے سپورٹر ہیں تو آپ کے لیے اٹس اے سورس آف آ, یعنی آپ مسمرائز ہو جاتے ہیں, جی کتنے طاقتور لوگ ہیں, وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. جو سٹنگ آرمی چیف کے خلاف جو کیمپینز چلائی جا رہی ہیں, جو سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہیں, جو پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, جو پچھلے آرمی چیف کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, وہ ان پریسیڈنٹڈ ہیں. باوجود اس کے کہ انہوں نے تمام تر کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو سنبھالا جائے, لیکن ان کو ہر جگہ سے آپ سمجھیں کہ پسپائی اختیار کرنی پڑی. اگر پسپائی اختیار کرنی نہیں پڑی تو کم از کم ڈسپوائنٹمنٹ ان کو بہت زیادہ ہوئی. تو وہ طاقت جس کو بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا, اور وہ اورا جس سے لوگ یا خوف کھاتے تھے یا
جس کی وجہ سے تعریفیں کی جاتی تھیں، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا۔ اب ظاہر ہے اس کا طاقت کا کھیل ہے تو اس کا رد عمل آئے گا، لیکن رد عمل آنے کے بھی اپنے نتائج نکلیں گے۔ اگر کورٹ کے ججز مسلسل اصرار کے ساتھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ویو کے مطابق ملک کی سالمیت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اگر ٹرولز جو ہیں ایسی کیمپینز چلا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خیال کے مطابق ان کی ریپوٹیشن کی دھجیاں روزانہ بکھیرتے ہیں، اگر سیاسی جماعت ایسے الزامات لگا رہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کی ریاست کے خلاف سینکشنز لگ سکتی ہیں، اگر وہ امریکہ کے اندر 1000 بل بورڈز لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، اور عمران خان ایک انٹرویو کے اندر ایک نہیں بلکہ درجنوں انٹرویوز کے اندر، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں انٹرویوز کے اندر بیٹھ کر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون پیچھے کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، اور اگر بسوں کے اوپر باقاعدہ سکرینز لگا کر کینیڈا کے اندر بسیں گھمائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو اس سے بڑی سبکی اسٹیبلشمنٹ کی کیا ہوگی؟ وہ لوگ جو کہتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے خیال میں ان کا جو منصب ہے اس کے مطابق پاکستان کو ایک بہترین امیج کے ساتھ ہم نے باہر پروجیکٹ کرنا ہے، وہ نمائندگان جو پاکستان کی خارجہ، دفاعی، معاشی، سیاسی پالیسی کو لیڈ کرتے رہے ہیں، آج ان کے بارے میں جو باتیں بین الاقوامی طور پر ہو رہی ہیں، یہ اس طاقت کے کھیل میں سب سے بڑا لاس ہے۔ لیکن جس طرح میں نے دوبارہ کہا کہ چونکہ طاقت کا کھیل ہے، ہر کوئی اس میں سے باؤنس بیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ یہ بہت عرصے تک ہوتا نہیں دیکھ سکتی، کچھ نہ کچھ اس کا رد عمل آئے گا۔ اس رد عمل کی نوعیت کیا ہوگی یہ ایک علیحدہ کہانی کو جنم دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس وقت فہرست مرتب کریں کہ کس نے کیا کھویا کیا پایا، تو باٹم آف دا فہرست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گی، اور اس فہرست کی ٹاپ پہ نظر آئے گی جس کے اندر آپ لاسز کو ڈاکومنٹ کریں گے۔ اس تمام طاقتیں کھیل نے اسٹیبلشمنٹ کے خوب بخیے ادھیڑے ہیں۔